علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصل میں یہ پروگرام ہو رہا ہے ہماری یوسی میں، تو اس وجہ سے میں صرف شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ ہماری دعوت پر، ہمارے دوستوں کے جذبے پر، اللہ کے فضل و کرم سے یہ اتنا عظیم و شان پروگرام ہو رہا ہے۔ حضرت مولانا حضرت اعجاز مصطفیٰ صاحب، حضرت مولانا راشد محمود سمرو صاحب، اتنی بڑی عظیم ہستیاں یہاں تشریف لا رہی ہیں، یہ اللہ کا خاص کرم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نظر اللہ عمران سمع مقالتی وحفظہا ووعاہا واداہا کما سمع، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہے ہیں ان لوگوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، حدیث مبارک، پیغمبر کریم کی سنتیں سن کر، سمجھ کر، محفوظ کر کے آگے پہنچاتے ہیں، ان کے لیے اللہ کے نبی نے دعا دی۔ کیا دعا دی؟ نظر اللہ، مانا تر و تازہ رکھے اللہ، خوش خرم رکھے اللہ، آباد اور شاد رکھے اللہ ان لوگوں کو جو دین کو پھیلانے کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ سیرت کنونشن خالص اسی ارادے سے ہے کہ لوگوں تک پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے مختلف پہلو سامنے آ جائیں۔ اصل چیز یہ ہے، آج کل لوگ دین سے دور کیوں ہیں؟ علماء سے دور ہونے کی وجہ سے۔ عجیب بے سمجھی ہے، اس زمانے کے لوگ بھی کہتے تھے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ کافر لوگوں کو یہ ترغیب دیتے تھے قرآن سے دور ہو جاؤ، دین خود بخود مٹ جائے گا۔ آج کے زمانے میں وہی پالیسی کفر کی چل رہی ہے۔ اس زمانے کے اندر بھی ناچ گانوں میں لوگوں کو مصروف کر کے دین سے محروم کرتے تھے، آج کے زمانے میں بھی وہی ہو رہا ہے۔ موبائل کے ذریعے سے، فنکشن کے ذریعے سے، اسکول کالج کے نام پر تعلیم کا نام اسی کو، تعلیم کا لیبل لگا کر کے قرآن سے، دین سے دور کرنے کے ذریعے سے۔ کافی زمانہ پہلے کی بات ہے، ایک لڑکے سے ملاقات ہوئی، میٹرک میں 10ویں کی کلاس میں پڑھ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا آپ نے قرآن پاک کہاں پڑھا ہے؟ بولتا ہے میں نے قرآن تو نہیں پڑھا۔ بھائی قاعدہ پڑھا ہے؟ نہیں قاعدہ تو نہیں پڑھا۔ بھائی تیرا ابو کیا کرتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب ہے۔ آپ کی امی کیا کرتی؟ بولتی ڈاکٹر صاحبہ ہے۔ ارے اللہ کے بندے، اور دن کیسے گزارتا ہے؟ صبح کو یہ، پھر شام کو ٹیوشن، پھر یہ یعنی دین سے، علماء سے دور ہونے کی وجہ سے اتنا دور چلے گئے کہ ان ظالموں کو قرآن کا بھی احساس نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی چیز ہے، اس کے ساتھ بھی ہمیں تعلق جوڑنا ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کے ساتھ جڑیں گے، علماء کے ساتھ جڑیں گے تو دین کے ساتھ جڑ سکتے ہیں۔ دین کے ساتھ جڑے، آخرت بھی اچھی ہوگی، دنیا بھی اچھی ہوگی۔ آج کل دنیا نے لوگوں کو یہ امیج دکھایا ہے، یہ صورت دکھائی ہے کہ علماء کسی کام کے نہیں ہیں، لیکن آپ کسی بھی لمحے کے اندر علماء سے بے پرواہ نہیں ہو سکتے، ہر حال میں محتاج ہیں، دینی لحاظ سے بھی، روحانی لحاظ سے بھی، دنیاوی لحاظ سے بھی۔ امریکہ کا معاشرہ ہے، علماء سے دور ہے، نتیجہ یہ ہے کہ ابا تھوڑا بوڑھا ہوتا ہے تو اسی کو کسی ہسپتال کے حوالے کر دیتے ہیں، اولڈ ایج سینٹر کے حوالے کر دیتے ہیں، یار یہ ہمارے گھر میں رہنے کے قابل نہیں، ابھی اس کو یہاں رکھو، فیس وغیرہ ہم ماہانہ آپ کو دے دیں گے، اس کو کھلاتے پلاتے رہو۔ ابھی بچہ جوان ہو کر کے ماں کو گھر سے نکال دے، باپ کو گھر سے نکال دے، اس سے زیادہ یعنی درندگی، جانورانہ زندگی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اگر یہاں الحمدللہ سکون ہے تو یہ علماء کی برکت سے ہے، جو جسمانی لحاظ سے بھی ہماری رہنمائی کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے اکابرین علماء کہتے ہیں بھائی ماں باپ کی قدر کرو۔ امی اگر بوڑھی ہے، اٹھ نہیں سکتی، چل پھر نہیں سکتی، ابو بوڑھا ہے، کچھ کام نہیں کر سکتا اور بالکل ایک جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، کھلانے پلانے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے باوجود وہ باپ، وہ امی آپ سے زیادہ، جوانوں سے زیادہ، عورتوں مردوں سے زیادہ کام کرنے والے ہیں۔ کیسے؟ اس طریقے سے کہ بوڑھے کی طبیعت میں شفقت ہوتی ہے، جیسے ہی بیٹا سامنے آیا نا تو امی بولتی ہے، ابو بولتے ہیں ابا اللہ تجھے خوش کرے، بیٹا اللہ تجھے عزت دے، بیٹا اللہ تجھے مصیبتوں سے بچائے۔ تو اس طریقے سے ماں باپ کی دعائیں اولاد کے لیے ان کے مال سے زیادہ کام کی ہوتی ہیں، کاروبار سے، آفیسر سے، دنیا کی چیزوں سے زیادہ کام کی ہوتی ہیں۔ علماء کے ساتھ جڑو گے تو
انشاءاللہ عزت ملے گی۔ پاکستانی آئین کے اعتبار سے دیکھو کس طریقے سے علماء نے اسلام کا تحفظ کیا، عوام کا تحفظ کیا۔ ظاہری لحاظ سے بھی کوئی بھی اگر ظالمانہ چیز سامنے آتی ہے تو علماء اللہ کی فضل و کرم سے آپ کی حفاظت کے لیے سامنے آتے ہیں۔ جیسے آدمی بچہ گھر کے اندر سویا ہوا ہے، اس کو کوئی احساس ہی نہیں ہے سامنے کیا ہو رہا ہے، لیکن اس کا باپ انتظار میں ہوتا ہے، پوری رات گیٹ پر بھی نظر ہوتی ہے کوئی چور نہ آ جائے، اور ماحول پر بھی نظر ہوتی ہے، بچوں کے بیماری پر نظر ہوتی ہے، کھانے پینے پر نظر ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں باپ کرتا ہے۔ اس سے زیادہ شفقت علماء کر رہے ہیں، سیاسی علماء کر رہے ہیں، جو آپ کی ہر طرح کی تربیت کا ہر وقت سوچ رہے ہیں۔ تو اس طرح کے پروگرام کے ذریعے سے عوام کو یہی بتلانا مقصد ہے، اللہ کے بندو اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ، دین کے ساتھ جڑ جاؤ، دین سکھانے والے علماء کے ساتھ جڑ جاؤ، جڑ گئے انشاءاللہ دونوں جہان کے اندر بیڑا پار۔ میں خاص طور پر سب آنے والے ساتھیوں کا مقامی طور پر جو آئے ہیں، یہاں جو مہمانان گرامی سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خصوصاً ابھی جو اسٹیج پر تشریف فرما حضرت مولانا کلیم اللہ نعمان صاحب، حضرت مولانا اعجاز مصطفیٰ صاحب، میرے محترم ساتھی بھائی زین العابدین جلالی اور اس کا فرزند، اور جتنے اکابرین ہیں جو مہمان آ رہے ہیں، سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی محنت کا دنیا اور آخرت میں جزائے خیر اور اچھا بدلہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔